شہباز گل والے معاملے پر آپ کی کیا رائے ہے؟ شہباز گل والا معاملہ، پہلی بات تو یہ کہ یہ ایک بالکل انوانٹیڈ ایک سچویشن ہے جس میں خام خواہ آ بیل مجھے مار والا حساب ہے کہ غیر ضروری طور پہ اس چیز میں انڈلج ہونا ہی نہیں چاہیے. ایک چیز ہے جوش و خروش، ایک چیز ہے مصلحت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ نے اپنے حریف کو کارنر کر دیا، اس کو اتنا دیوار کے ساتھ لگا دیا ہے کہ اب اس بیچارے نے لا محالہ فائٹ بیک کرنا ہے. اس کے پاس اور کوئی چارہ آپ نے رہنے نہیں دیا. یعنی لوگ بات کر رہے تھے 2/3 اکثریت کی، اب وائٹ واش کی باتیں ہو رہی ہیں کہ 95% ووٹر جو ہے نا وہ سنگل پارٹی کو ووٹ دے گا. حالات ایسے نظر آ رہے ہیں، اور پنجاب میں جو کچھ ہوا ضمنی انتخابات میں آپ کے سامنے، اس کے بعد پھونک کر قدم رکھنا چاہیے پی ٹی آئی کو، کیونکہ آخری حربے کے طور پہ آپ کے حریف جو ہیں وہ آپ کو اس ادارے کے ساتھ لڑانے کی کوشش کریں گے جو سب سے زیادہ منظم ہے، سب سے زیادہ تگڑا ہے. تو آپ کی مہارت تو یہ ہے کہ آپ اس کو اوائڈ کریں. یعنی آپ کو اس طرف لے جا رہے ہیں جہاں ٹوٹا ہوا پل ہے، وہ آپ کو ٹوٹے ہوئے پل کی طرف، کیسنڈرا کراسنگ، اگر آپ نے وہ فلم دیکھی ہو، آپ سے متعلق تھی، وہ تو انفیکشن سے متعلق تھی، جی، ایک بیماری جس نے پھیلنا ہوتا ہے، ایپیڈیمک، اس کے جراثیم جو ہیں وہ جا رہے ہوتے ہیں ٹرین کے اوپر. تو کیسنڈرا کراسنگ کی طرف آپ کو ڈریگ کر کے کوئی لے جا رہا ہے اور آپ اتنے معصوم ہیں کہ اس کو فالو کرتے. وائی آر یو فالوئنگ سم ون ایلسز اسکرپٹ؟ آپ کا اپنا اسکرپٹ کدھر ہے؟ ایک بات میں کپتان کی اس بات سے ایگری کرتا ہوں کہ گل صاحب کو اپنا موقف پیش کرنے کی اجازت ملنی چاہیے. وہ بتائیں کہ جی میں نے یہ کہا تھا، یہ میں نے شعوری طور پہ کہا ہے، یہ سیاق و سباق سے ہٹ کے ہے، یا یہ سلپ آف ٹنگ ہے، یہ ایک ایسی چیز ہے جس پہ میں معذرت خواہ ہوں، میں معافی مانگتا ہوں، کوئی ایکسیپٹ کرے یا نہ کرے، اس میں یہ کوئی ایسی بات نہیں کہ اڑ جانا. یہ ساری باتیں ایک سائڈ پہ کر دیں. جو کوسچن بنتا ہے نا وہ یہ ہے کہ وائی ڈیڈ اٹ ہیپن ان دا فرسٹ پلیس. اتنی اہم بات دیکھیں، ہم 30 سال سے صحافت کر رہے ہیں، ہمیں اپنے پیرامیٹرز کا پتہ ہے. کل میرا ایک دوست کہہ رہا تھا کہ یار حالانکہ تم اتنے لاؤڈ ہو، اتنے بگ ماؤتھ ہو، لیکن تم اس طرح کی چیزیں نہیں. دیکھیں عدالتوں کے بارے میں، اداروں کے بارے میں آپ کیوں کہیں گے؟ کیننز آف جرنلزم اگر پڑھے ہیں تو آپ نے اس کا خیال رکھنا ہے، اگر نہیں پڑھے تو پھر موج کریں. لیکن یہ صحافی نہیں، یہ پولیٹیکل فگر ہے جس نے بات کی. اس نے کیوں کی؟ another question. ایک چیز ہے تھریش ہولڈ. آپ کا تھریش ہولڈ اتنا ہائی ہو چکا ہے کہ آپ پچھلے 3-4 سال سے سن رہے ہیں لگاتار کیپٹن صفدر کیا کہہ رہا ہے، مریم بی بی کیا کہہ رہی ہیں، نواز شریف صاحب کیا کہہ رہے ہیں، شہباز شریف ان کے صاحبزادے کیا کہہ رہے ہیں، لا تعداد وزراء ہیں اسٹارٹنگ ود جاوید لطیف، کمنگ ڈاؤن ٹو خواجہ آصف. کس نے کیا کیا بات نہیں کہہ رکھی، لیکن اس کا نوٹس نہیں لیا گیا، بالکل نہیں لیا گیا. 2 جرنیلوں کے تو باقاعدہ نام لے کر، آرمی چیف کا اور اس وقت کے ڈی جی آئی ایس آئی جنرل فیض حمید کا نام لے کر. میں آج بلکہ سن رہا تھا، جو پہلے نہیں سنی تھی وہ آج کل وائرل ہوئی ہیں تقریریں. میں نے کیپٹن صفدر کی یہ اسپیچ نہیں سنی تھی جس پہ وہ جنرل فیض حمید کو تنبیہ کر رہا ہے کہ کیوں مشکلات میں ڈالتے ہو اپنے بھائی کو. وہ بھائی جو ان کا ریونیو ڈپارٹمنٹ میں ملازم ہوتا تھا، میرے خیال اب نہیں ہے، کیوں مصیبت میں ڈالتے ہو فلاں کو، کل کو تم نے ریٹائر ہونا ہے، جیسے میں ریٹائر ہوا ہوں تو تم نے بھی وہ بھی سینئر ہے نا، وہ کافی مطلب ہے اگر دیکھا جائے تو وہ ان کا ایک طرح سے ایج میٹ ہے. اس طرح کر کے میں نے اس کو کرلاتے، چلاتے اور شور مچاتے سنا ہے کہ تم نے چادر اور 4 دیواری کا تقدس پائمال کیا جب تم نے میرا ہوٹل کا کمرہ ٹام کیا. اس کا وہ ریفرنس دے رہا تھا، لیکن اس پہ کوئی جنبش نہیں ہوئی. وائی؟ کیونکہ ان کے پلے ہی کچھ نہیں تھا. یہ جو قوتیں ہیں، یہ جو ادارے ہیں، یہ جن کو وہ چیلنج کر رہے تھے، انہیں پتا تھا کہ یہ بیچارے کیا ہیں، ان کی کیا سٹینڈنگ ہے، انہیں پہچانتا کوئی نہیں. یہ روب کرتے رہے ملک و قوم کو، کم از کم نظر تو یہی آتا ہے.
تو یہ کس منہ سے الیکٹوریٹ کے پاس جائیں گے, یہ کس منہ سے ہمیں چیلنج کریں گے, ان کی بات میں کوئی تاثیر نہیں, تو سب خاموش رہے. اس نے اس آئیڈیا کا تھریش ہولڈ ہائی کر دیا. اگین یہ آپ سے متعلق ہے, آپ زیادہ اس کو سمجھیں گی, کہ آپ 2 دن اینٹی بایوٹکس لیں پھر چھوڑ دیں, پھر شغلن کبھی کبھار پھر لے لیں, ریزسٹنس پیدا تو آپ کے اندر ریزسٹنس آ جائے گی, اس کا اثر ہی نہیں ہوگا. دس از ایگزیکٹلی واٹ ہیپنڈ. کہ یہ جو ویلاگرز ہیں, میں انہیں بھی سنتا ہوں, اکثر سنتا ہوں, اور وہ یہ کہتے ہیں, نام لے لے کے کہہ رہے ہوتے ہیں. چلے ویلاگرز تو اکثریت ایسی جو ملک سے باہر بیٹھے ہوئے ہیں, ان پر آپ ہاتھ نہیں ڈال سکتے. کچھ ٹورانڈو میں بیٹھے ہوئے ہیں, کچھ لنڈن بیٹھے ہوئے ہیں, کچھ دبئی بیٹھے ہوئے ہیں, اور وہ اپنے انداز میں بات کر جاتے ہیں, لیکن وہ بھی ہاتھ ہولا رکھ کے بین وہ بات کرتے ہیں. صحافی ہیں, لائن کراس کرتے ہیں کئی دفعہ, جو کہ نہیں کرنی چاہیے, خام خواہ, کیونکہ آپ جس پارٹی کو سپورٹ کر رہے ہیں اس وقت اس پارٹی کو پھونک پھونک کر قدم رکھنے کی ضرورت ہے. ان کے تو پلے کچھ نہیں, آپ کے پلے تو 90% ووٹر ہے. بالکل. آپ اپنی کیے کرائے پہ پانی پھیرنا چاہتے ہیں, آپ اپنی بنی بنائی گیم تباہ کرنا چاہتے ہیں. اور میں ان سب دوستوں کو ہمیشہ ہی مشورہ دیتا ہوں کہ وہ آپ کو اکسائیں گے, وہ اس طرف لائیں گے, ان کی گیم ہے یہ, آپ اس کو اوائڈ کریں. آپ کو یہ نہیں کہ آپ کو زیب نہیں دیتا, دیکھا جائے تو اس طرف لگایا عمران خان نہیں ہے. وہ جو ایک انداز تخاطب ہے اس طرف والے دوستوں کا, وہ اس وقت ہوتا تھا جب وہ ریزسٹنس میں تھے. ریزسٹنس ایک چیز ہوتی ہے, اگر آپ نے یورپین ریزسٹنس پڑھی ہو, آپ نے دیکھا ہو کہ اسپین میں ریزسٹنس کیا کرتی تھی, فرانس کی وش رجیم کے دوران ریزسٹنس کیا کرتی تھی. تو یہ ریزسٹنس کی کیفیت میں رہے بیچارے 20 سال 21 سال. اب آ کے اقتدار ملا. ایک تو پہلے ان کے اندر باغیانہ سٹائل تھا, جب اقتدار میں آئے تو وہ وچ ہنٹنگ کے چکر میں پڑ گئے, اور ان کا سب سے زیادہ شکار ان کا لیڈر ہوا. اب عمران, میں دل و جان سے اس کا احترام کرتا ہوں, بہت پیار کرتا ہوں, اور میں اس کے لیے باقاعدہ دعا کرتا ہوں. میں اپنی ہر نماز میں نام لے کے پاکستان کے لیے بھی دعا کرتا ہوں, عمران کے لیے نام لے کے, کیونکہ اسے اب دعاؤں کی آج نہیں, یہ میں جس دن سے یہ رجیم چینج والا سلسلہ ہوا ہے میں اس کا نام لے کے کرتا ہوں. مجھے خوشی ہوتی ہے, شکر ہے کوئی تو ایسا ہے جسے ہم پسند کرتے ہیں اور اس کے لیے دعا بھی کرتے ہیں. بالکل بالکل. لیکن اس کو سیاست نہیں آتی. ہمیشہ کہتا ہوں نا میں, he is not a politician and he doesn't want to learn politics. پھر ان کے ساتھ تصادم میں نہ آؤ, ایک سائڈ پہ پھونک پھونک کے قدم رکھو, وہ تمہیں گہرے پانیوں میں لائیں گے. آپ کو پتا ہے کراکوڈائل کی ٹیکنیک کیا ہے؟ وہ جبڑے سے نہیں مارتا آپ کو, وہ جبڑے سے صرف پکڑتا ہے. ہاں جی, یاد رکھیے اس کا مارنے کا انداز وہ نہیں ہے جو نظر آ رہا ہے, وہ صرف آپ کو یوں کر کے پکڑے گا اور آپ کو سفوکیٹ کرے گا, پانی کے نیچے لے جا کر گہرے پانیوں میں لے جائے گا. آپ کو کہتا ہے ادھر آ ادھر. ایگزیکٹلی یہی کچھ ہو رہا ہے, اور ٹریجڈی ہے کہ پی ٹی آئی کے کچھ دوستوں کو اس کی سمجھ نہیں ہے. بہت ساروں کو ہے, پی ٹی آئی کے ساتھ ہمدردی رکھنے والوں کو, پی ٹی آئی کے حلیفوں کو اس کی سمجھ ہے کہ یہ گیم ہو کہاں سے رہی ہے. یہ گیم راول پنڈی سے نہیں ہو رہی, یہ گیم لندن سے ہو رہی ہے, یہ گیم واشنگٹن سے ہو رہی ہے, یہ گیم کہیں اور سے ہو رہی ہے. ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ. آپ کو ڈریگ کر کے ادھر لایا جا رہا ہے, اور آپ اس قدر معصومانہ انداز میں اس کی طرف جا رہے ہیں. جو انہوں نے سوچا کہ بھئی پہلے تو کبھی کسی نے نوٹس نہیں لیا, اور آپ نے سنا ہوگا کہ عمران خان نے اپنی سپیچ میں بھی سارا کچھ دکھایا کہ بھئی یہ سب کچھ جب ہو رہا تھا اس وقت آپ کدھر تھے. میں جب دنیا نیوز میں تھا نا, تو میں نے اپنے شو میں حسب حال میں ایک چیز چلا دی کہ آصف علی زرداری سالگرہ فلم میں ایز چائلڈ سٹار آئے تھے. تو انہوں نے فوراً چیلنج کر دیا. انہوں نے ہمارے ایم ڈی سے کہا, یوسف بیگ مرزا, وہ بیچارے ہاتھ پیر پھولے ہوئے, آفتاب یہ کیا ہو رہا ہے یار, یہ تو مجھے فون آ گیا, سائی نے کہہ دیا کہ پھر نہ کہنا 2 ارب روپے کا دعویٰ کرنے والے ہیں. پھر میاں عامر نے کہا, جب بات 2 ارب پہ پہنچی تو مجھے بلایا کہ یار یہ دیکھ لو, کیونکہ بات اب حد سے تجاوز کر رہی ہے, تو پکے پیروں پہ ہو. تو آفرین ہے ان سب پہ کہ انہوں نے مجھ پہ ٹرسٹ کیا,
میں قائم دائم رہا. میں نے کہا آپ آنکھیں بند کر کے, کیونکہ شکر الحمدللہ وہاں پر اس وقت گیون سرکمسٹانسز میں صرف صحافی میں ہی تھا. اب میاں صاحب بھی صحافی تو نہیں تھے نا, یوسف بیگ مرزا بھی صحافت میں بہت بعد میں آئے, جب لباس ایک میگزین تھا کہ اس کو ریپرزینٹ کرتے تھے, اور وہ بھی اس کے کمرشل ایسپیکٹ کو. تو میں نے کہا میں صحافیانہ اسرار و رموز کو جانتے ہوئے 2 وجوہات کی بنا پر اپنی بات پہ قائم ہوں. ایک میں آپ کو بتاؤں گا نہیں, کیونکہ یہ میرا اور اس کا راز ہے, میں اپنا سورس ریویل نہیں کرنا چاہتا. بہت فورس کریں گے تو بتا دوں گا, یہ کوئی ایسی زندگی موت کی بات نہیں ہے. اور پھر میں نے بعد میں, کیونکہ بہت انفیکچوس ہوگی نا بات, اس کی اہمیت ہی ختم ہوگی, تو پھر میں نے بتا بھی دیا. میرا خیال ہے کسی شو میں بھی, اپنے شو میں بھی تذکرہ کیا تھا, آج بھی میں ابھی بتاؤں گا. تو پارٹ 2 جو تھا وہ بڑا اہم تھا. میں نے کہا آج سے چند مہینے پہلے یہ ایک بہت بڑے اخبار, ایک بہت تگڑے اخبار کے بیک پیج پہ یہ سٹوری چھپی تھی, اس کی ویب سائٹ پہ آج بھی موجود ہے. انہوں نے کتنا قصور کیا اس کو, اس کا نوٹس بھی نہیں لیا گیا. اگر دیکھا جائے تو یہ بذات خود ایک انف ریزن ہے. یہ الگ بات ہے کہ یہ کافی نہیں سمجھا جاتا کہ اگر کسی نے ایک بات کی ہے تو ہم کہیں گے ہماری نظر نہیں پڑی. جی یہ تو نہیں نا کہ اگر میں نے ببو کے بارے میں کوئی چیز پڑھی ہے کسی جگہ پہ, کسی اخبار میں یا کسی دیوار پہ, تو میں اس کو کیس بنا کے شروع ہو جاؤں کہ نہیں جی اگر ہوتی تو یہ اس کا نوٹس نہ لیتا. جی تو اس کا مطلب ہے ٹھیک لکھا گیا اس کے بارے میں کہ یہ اسمگلر ہے, ایسا ہے نا. تو یہ ریزن مانی نہیں جاتی, عدالت نہیں مانتی, لیکن اس سے آپ کا کیس ضرور تگڑا ہو جاتا ہے. دوسرے فریق کو پوچھا ضرور جاتا ہے بھائی جان آپ کہاں تھے اس وقت جب یہ سب کچھ ہو رہا تھا, آپ کہاں تھے.